بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس دینی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ان سعادت مند لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ساری زندگی کتاب و سنت کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور قیامت کے دن اپنی کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے. آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب 21واں پارہ اور اس کی سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو احکام ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے اور اس کے نزول کا زمانہ جنگ احزاب کا زمانہ ہے اور جنگ احزاب کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی جنگ کے دونوں نام ہیں. احزاب اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 20 میں 20 میں اور 22 میں احزاب کا تذکرہ ہے اور احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی گروہ. جنگ احد کے بعد مشرکین مکہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر کے آئے. انہوں نے اپنے مختلف قبائل بھی اپنے ساتھ ملائے اور مدینہ کے منافقین نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو یہ سارے احزاب مل کر اسلامی سلطنت کو مٹانے کے لیے جب آئے تو یہ بہت مشکل دور تھا. تو اللہ رب العزت نے اس جنگ کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو چونکہ اس سورہ میں جنگ احزاب کا ذکر ہے، احزاب کے آنے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے. اس کا نام اور ایک ہی اس کا نام مصاحف میں اور تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ سورت مدنی ہے، اس کی 73 آیات کریمہ ہیں، 73 آیات کریمہ ہیں اور 9 رکوع ہیں. اس کے 1280 کلمات ہیں اور 5,09,90 حروف ہیں، جس طرح کے مفسرین نے شمار کیا. اس صورت کا ابتدائی آیات کا شان نزول جو مختلف تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان یعنی اسلام لانے سے پہلے اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اور ایک اور شخص ابو الاور عمرو ابن ابی منافقوں کا سردار، یا یہ لوگ ادھر مکہ سے آئے اور مدینے سے ان کا ساتھ دیا عبداللہ ابن ابی نے جو منافقوں کا سردار تھا. تو انہوں نے مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنا چاہی، آپ سے امان طلب کی کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ان کو امان دے دی. ان کے ساتھ مدینہ سے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح وہ بھی اور طعمہ ابن عبیرق یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. جب یہ وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اس وقت آپ کے پاس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے
تو انہوں نے کہا آ کر بات چیت جو کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے معبود ان کی تردید کرنا چھوڑ دیں، لات، عزا اور منات وغیرہ، اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جو ان کی عبادت کرے گا یہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گی، اس کی سفارش کریں گی، اور ہم بھی پھر آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم بھی آپ کی معارضت اور مخالفت چھوڑ دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی یہ بات بہت شاک گزری، ناگوار گزری کہ ہم عقیدہ توحید تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، تو اگر ہم اسی بات کو چھوڑ دیں، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بہت بری لگی ہے، تو کہا حضرت آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سے نمٹ لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ان کو امان دی ہے، میں نے ان کو امان دی ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، تو ان کو پھر مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات کریمہ نازل کی، ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت کو بھی حکم دیا گیا۔ تو یہ صورت جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف احکام بیان کیے ہیں، جن کو ہم اس طرح محصور کر سکتے ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے خاندانی نظام اسلام کا، اس کی وضاحت کی، متبنہ بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کا تذکرہ کیا، جنگ احزاب کا ذکر کیا، پردے کے احکام ذکر کیے، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت کا ذکر کیا، اور آخر میں پھر اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا اور سیدھی سیدھی بات کرنے کا حکم دیا۔ تو آج ہم اس کی ابتدائی 3 آیات کریمہ، کیونکہ اس کے بعد والی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے احکام ذکر کیے ہیں، کسی کو متبنہ بنانے کے، منہ بولا بیٹا بنانے کے، زہار کے اور مختلف احکام، تو ان کا ذکر ہم کل کے درس میں اللہ کی توفیق سے کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو آج ہم ابتدائی طور پر اس کی پہلی 3 آیات کریمہ ان کا ترجمہ کریں گے۔ اب صاحب ان کی آپ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ احسن، بارک اللہ فیک۔ یہ پہلی آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی۔ یہ خطاب جو ہے یا ایہا النبی کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان الفاظ سے خطاب کیا ہے، یا ایہا النبی، یا ایہا النبی، یا ایہا النبی، جو آگے آئے گا 5 مرتبہ۔ اس خطاب میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ اور جو عزت اور شان عطا کی ہے، یہ باقی انبیاء سے بھی ایکسٹرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی جگہ پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر، یعنی آپ کے نام کے ساتھ خطاب نہیں کیا، جبکہ دیگر انبیاء علیہم السلام ان کا اللہ رب العزت نے نام لے کر ان کو خطاب کیا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ رب العزت نے خطاب کیا پورے قرآن کریم میں، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، تو آپ کے اوصاف کے ذریعے خطاب کیا ہے۔ تو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت اور شان کو واضح کیا، دوسرا
اس خطاب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں شک میں مبتلا تھے، ان کے اس شک کو رفع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو یا ایھا النبی کہہ کر جب خطاب کیا تو گویا کہ آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے بہت بڑی دلیل اللہ رب العزت نے قائم کی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً آپ کو نبی بنا کر اور رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تائید فرمائی تاکہ ان لوگوں کا یہ شبہ ختم ہو جائے جو کہتے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے ہی جو کلام بناتے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صیغہ امر ہے، خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن پوری امت اس خطاب کے اندر شامل ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اے نبی تقوی اختیار کیے رکھیے کہ نبی امام المتقین ہیں، پہلے ہی آپ تقوی کی سب سے اعلیٰ سٹیج پر ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاتقاکم للہ واخشاکم، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اپنے رب کے سامنے اپنے رب کی خشیت میرے دل میں ہے۔ تو اس کا معنی پھر کیا ہے کہ جو پہلے ہی ایک وصف پر قائم ہے تو اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اس تقوی کو اختیار کیے رکھیے، اس تقوی کو اختیار کیے رکھیے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ امام المتقین ہیں، آپ امام المتقین ہیں۔ اور امت کے لیے یہ خطاب ہے کہ امت اللہ سے ڈرتی رہے، امت کے تمام افراد تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ یہ تقوی ہی ہے جو جس کا خوبی اور جوہر پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب روزوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے آپ کو رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قربانی کا ذکر آیا، وہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کے گوشت یا خون کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے دل کے تقوی کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ آپ کس ارادے کے ساتھ وہ قربانی کر رہے ہیں۔ تو عبادات کا مقصد بھی یہی، اور قیامت کے دن کامیابی بھی متقین کے لیے، ان للمتقین مفازا، قیامت کے دن کامیابی بھی ملے گی تو تقوی کی بنیاد پر۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ ہی جنتوں میں ہوں گے اور نہروں کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان جنات کے اندر ہوں گے۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور پوری امت کو کے لیے یہ حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ جس تقوی کے اوپر آپ قائم ہیں اس کو قائم رکھیے، استمرار رکھیے اس کا، اور امت کے لیے حکم ہے کہ امت کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو دور کرے اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتی رہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، آپ جہاں بھی ہوں اللہ سے ڈرتے رہیں، آپ جہاں بھی ہوں اللہ سے، جلوت میں ہوں خلوت میں ہوں اللہ سے ڈرتے رہیے، تقوی اختیار کیجیے۔ تو فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور ان کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے، جس کا میں نے یہ شان نزول آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ آپ کے ساتھ ایک کمپرومائز کرنا چاہتے تھے، کہ ایگریمنٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے، آپ ہمارے معبودان باطلہ جن کو وہ مانتے تھے لات منات اور عزا وغیرہ، آپ ان کی مخالفت نہ کریں، آپ یہ مان لیں کہ جو ان کی عبادت کرے گا لات منات اور عزا کی، یہ بھی قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے، سفارشی ہوں گے، تو ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے، ہم اس بات پر اتفاق کر لیں، یعنی آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں۔ تو جہاں اسلام کے اندر بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مسئلہ آتا ہے، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں، کسی کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں۔
اسی تناظر میں اللہ رب العزت نے سورہ کافرون جب نازل کی تو اس وقت بھی یہی ماحول تھا، یہی آپ سے مطالبہ کیا گیا تھا. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو صاف صاف فرما دیجئے کہ اس پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. اللہ کی توحید کو ماننا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ہر صورت میں ماننا پڑے گا اگر نجات چاہتے ہو. تو فرمایا لکم دینکم ولی دین. جب انہوں نے مطالبہ کیا تو فرمایا اگر آپ یہ بات نہیں مانتے پھر تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک، یعنی اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے. تو فرمایا ان کافروں کی اور منافقوں، کافروں سے مراد جو مکہ سے آئے تھے ابو سفیان، اکرمہ ابن ابی جہل اور ابو العاور، اور مدینہ میں جو منافقین ہیں ان سے مراد عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اور عبداللہ ابن ابی سرح، اور اس طرح جو طعمہ ابن عبیرک، یہ لوگ. تو فرمایا ان کی بات نہ مانیے، ان کی بات نہ مانیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مقام پر بھی، اس کی اگلی آیت میں بھی اور سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 106 میں اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ھو واعرض عن المشرکین، کہ اس بات کی پیروی کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور اللہ اس بات پر کا اعلان کیجئے برملا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، ان کی بات نہ مانیے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا اتفاق نہ کیجیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی اس کا علم قدیم ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. حکیم، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجئے اس کی ما یوحی، جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف. اور جو وحی کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کے وہ احکام ہیں جو قرآن اور حدیث کی شکل میں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور قرآن پاک کا بیان، حدیث پاک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. تو جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آپ کو آتی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے. اور وحی الہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود برحق ہے، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے حقوق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو اس بات کی پیروی کیجئے. ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، اور یہ ما عموم کے لیے ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا آپ کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی تعلیمات دیتے ہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں فرماتے بلکہ آپ وہی کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، وحی الہی کے ذریعے دین کے احکام آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے بما تعملون خبیرا، اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، مومنوں کے اعمال سے بھی، کافروں کے اعمال سے بھی، منافقوں کے اعمال سے بھی. جو کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ باخبر ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کسی ان کی طرف سے کسی لالچ میں یا کسی دھمکی میں یا کسی خوف میں مبتلا نہ ہو. جب ہم نے آپ کو ایک مشن کے لیے مبعوث کیا ہے تو اللہ رب العزت نے جس طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ بلا خوف و خطر، بلا جھجک اس کو پہنچائیے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا.
تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی اس کا یہی فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کیجئے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، اللہ تعالیٰ آپ کی وکالت کے لیے، آپ کی نگرانی کے لیے، نگہبانی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو جس کی اللہ تعالیٰ نگہبانی کرے، جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اس بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اسی کی طرف رجوع کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس مشن پر لگایا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت وہ بھی آپ کے شامل حال رہے گی۔ انشاءاللہ اس کے بعد کل آیت نمبر 4 سے ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد جو آیات ہیں ان کے اندر بہت سارے احکام ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے، تو کل ہم تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ یہ محترم طیب خان صاحب موجود ہیں، اس مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کے ذمہ دار، اور ڈاکٹر صاحب تو آج آئے ہی نہیں، تو آج میرے خیال میں تو یہ پروگرام تھا کہ پارا ختم ہوا تھا، تو یہ ایک بھائی آپ کے لیے کچھ لائے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور برکت دے۔ تو انتظامیہ کا تو مجھے پتہ نہیں کہ ان کا کیا موڈ مزاج تھا، تو ڈاکٹر صاحب جمعے کے ٹائم رہتے یہ اپنا ساتھی کوئی ان میں تقسیم کر دے، ٹیشو کا ڈبہ ساتھ لے لیں، جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں آپ کا اور میرا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے اس ساتھی کو بھی، اور جو ساتھی شریک ہوتے ہیں اس پروگرام کے اندر اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔